محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حضرات گرامی قدر، ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہا رب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ السلام کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔
اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب تر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق محبت الہی کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو گزشتہ خطبہ جمعہ سے میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرنا شروع کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو کرنا یہ عقل مندوں کا شیوا ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن و مسلمان اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اور اس کی محبت کے حصول کے اندر اپنی تمام کی تمام صلاحیتوں کو، پوٹینشلز کو، اپنے وسائل کو اس کی محبت کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مال کو خرچ کرتا ہے تو اس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، حج پہ جاتا ہے تو اس نیت سے جاتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کوئی بات کسی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے پس پردہ بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ان تمام کے تمام معاملات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے متعلقہ ہیں، ان میں ذکر کا مقام اس لحاظ سے بڑا ہی بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی برکت سے انسانوں کے جملہ مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان کیا۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندھیروں کو دور کر دیں گے، تمہیں صراط مستقیم کے اوپر چلا دیں گے۔ ذکر اس کے لیے انسان کو محنت نہیں کرنا پڑتی، انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی، مشقت نہیں کرنا پڑتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی ذکر کی بات کی، ذکر کثیر کی بات کی۔ حضرات گرامی قدر، اور اللہ تعالیٰ نے عقل مند مومنوں کی یہ شان بتلائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ مومن اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مومنوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے اوپر یاد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مومن و مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ اسے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ کائنات میں محبوب حقیقی ہونے کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کو حاصل ہے۔ حضرات گرامی قدر، ذکر کرنے کے دوران مختلف طرح کے اذکار کی بات ہوتی ہے، کبھی استغفار کی بات ہوتی ہے، کبھی تسبیحات کی بات ہوتی ہے، کبھی تحلیل کی بات ہوتی ہے، کبھی تکبیرات کی بات ہوتی ہے، کبھی قرآن مجید کی تلاوت کی بات ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہر ذکر کا اپنی اپنی جگہ پر ایک حیثیت بھی ہے، ایک افادیت بھی ہے، اس کے فوائد بھی ہیں، لیکن جہاں سے میں اپنی بات کو آج شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جس کا تعلق بہت زیادہ مسائل کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ فضائل کے ساتھ اور اس کے اہمیت کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد کے ساتھ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، نمبر ایک بات جس کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے اور جس کو بجا لانا انتہائی مفید ہے، پہلے نمبر کا ذکر وہ نماز کو ادا کرنا ہے۔ ذکر کی سب سے بڑی قسم نماز کو ادا کرنا۔ تلاوت قرآن مجید اس کے اندر خود بخود موجود ہے، اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ قیام کی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ حالت رکوع میں ہوتے ہیں تو آپ تسبیحات بھی کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ارکان کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کو بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ حالت تشہد میں ہوتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے اوپر درود کو بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، اور حالت نماز کے اندر کئی مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد ایسی آیات کی بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں جن میں استغفار ہوتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرات گرامی قدر، گویا کہ
نماز ایک ایسا ذکر ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ اذکار کو سمویا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کے اوپر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملاقات کے اندر یہ بات کہی تھی وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی کہ موسیٰ نماز کو قائم کیا کر مجھے یاد کرنے کے لیے، نماز کو قائم کیا کر میرے ذکر کو کرنے کے لیے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَکَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ کامیاب وہ ہوا جس نے پوتر اور پاکیزہ زندگی کو اختیار کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا پس نماز کو ادا کیا. گویا کہ ذکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کو ادا کرنا یہ انسانوں کے اوپر ایک لازمی بات ہے. نماز واحد ذکر ہے جس کے ساتھ کئی شرائط جڑی ہوئی ہیں. تلاوت قرآن مجید پڑھنے کے لیے نہ وقت کی قید ہے اور بہتر تو یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے، لیکن اگر آپ وضو کو برقرار نہیں بھی رکھ پاتے اور قرآن مجید کی تلاوت کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس بات کی اجازت ہے. اگر آپ قبلہ رو ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کسی وقت قبلہ رو ہوئے بغیر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے آپ کی تلاوت قرآن مجید کے اوپر حلل نہیں آتا. حتیٰ کہ ایک بندہ اپنے بستر کے اوپر موجود ہوتا ہے اور بستر کے اوپر لیٹے لیٹے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے یا آمن الرسول کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو حضرات گرامی قدر آمن الرسول کی تلاوت کے راستے کے اندر یہ بات حائل نہیں ہو سکتی کہ انسان حالت قیام کے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود. نہ ہی اس کے اوپر اس بات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کا وضو برقرار ہے کہ نہیں برقرار. حضرات گرامی قدر واحد نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار میں سے ایک ایسا ذکر ہے جو شرائط کے ساتھ جڑا ہوا ہے. باقی تمام کے تمام اذکار کے اندر وہ شرائط موجود نہیں ہیں. حتیٰ کہ ایک عورت ماہواری کے ایام سے گزر رہی ہو اور اس کا دل چاہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہوں تو وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لے، کوئی قباحت والی بات نہیں. وہ قل هو اللہ احد کو پڑھ لے، کوئی قباحت والی بات نہیں. وہ فلق ناس کو پڑھ لے، کوئی قباحت والی بات نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی تلاوت کر لے، کوئی قباحت والی بات نہیں. حضرات گرامی قدر وہ ایام جن کے اندر عورت نماز کو ادا نہیں کر سکتی اور مصحف کو چھو بھی نہیں سکتی، ان ایام کے اندر بھی اس کو قرآن مجید کی تلاوت کے اوپر اس کے اوپر کسی قسم کی قدغن کو عائد نہیں کیا جا سکتا. لیکن دنیا میں واحد ذکر جو شرائط کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اللہ کی نماز ہے. نماز فرضی ہو یا نفلی ہو یہ شرائط کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وضو اس کی شرط ہے، قبلہ رو ہونا اس کے اندر شرط ہے، نیت اس کے اندر شرط ہے. حضرات گرامی قدر گفتگو سے اجتناب اس کے اندر شرط ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد تمام جائز کام نماز کے علاوہ منجمد ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کسی قسم کے کام کو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. کسی وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے دوران اگر آپ کو پیاس لگ جاتی ہے، اپنی بیوی کو آواز دے کے کہتے ہیں مجھ کو پانی پلا دو، آپ کو اس بات کی اجازت ہے. لیکن نماز کو ادا کرتے ہوئے چاہے وہ فرضی ہو یا نفلی ہو اب اپنی بیوی کو پانی کے لیے نہیں کہہ سکتے. حضرات گرامی قدر نماز شرائط سے جڑی ہوئی چیز کا نام ہے. تحویل قبلہ کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ قبلہ رو نہیں ہوتے آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ کسی ایسے مقام کے اوپر موجود ہیں جہاں قبلے کے تعین کے اندر دقت و دشواری ہے، ایسٹیمیشن کے ذریعے قبلے کا تعین ہو سکتا ہے تو اور بات ہے. لیکن حضرات گرامی قدر نارمل سرکمسٹانسز کے اندر اور عام حالات کے اندر آپ نماز کو اپنی مرضی کے روح کے اوپر ادا نہیں کر سکتے. یہ نماز کی عظمت کی دلیل ہے. یہ نماز کی باقی اذکار کے مقابلے تفوق کی دلیل ہے. یہ نماز کی باقی اذکار کے مقابلے پہ اہمیت کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کو کئی شرائط کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جنابت کی حالت میں آپ نماز کو ادا نہیں کر سکتے. ماہواری کے ایام کے اندر یا ماہواری کے اوقات کے اندر عورت نماز کو ادا نہیں کر سکتی. حضرات گرامی قدر نماز جو ہے اس کے لیے طہارت شرط ہے. نماز کے لیے اگر جنبی ہے تو اس کے لیے غسل طہارت کرنا شرط ہے. اگر وہ بے وضو ہے اس کے لیے وضو کرنا شرط ہے. حضرات گرامی قدر کتنی عظمت والا ذکر ہے جس کو اللہ نے کئی شرائط کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. حضرات گرامی قدر اس کی پہلی شرط یعنی وضو کا ادا کرنا یہ اتنی اہمیت کی بات ہے
کہ تنہا وضو جو ہوتا ہے وہ انسان کے وجود کو شیطانی اثرات سے ان کے لیے شیلڈ کا کردار ادا کرتا ہے. تنہا وضو کی حالت میں رہنا انسان کو اللہ کی قربت کے راستے کو چلا دیتا ہے. حضرات گرامی قدر فرض نماز کو ادا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور فرض نماز کو چھوڑنا یہ بے ایمانی کی دلیل ہے. حضرات گرامی قدر منافق اور مسلمان کے اندر فرق یہی ہوتا ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ نماز کے لیے کاموں کسالہ بڑی سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور مومن کا دل تو ہر وقت نماز میں معلق ہوتا ہے. وہ کاروبار کے وقت بھی نماز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, وہ اپنے گھریلو کام کرنے کے دوران بھی نماز کے بارے میں اس کا دل جو ہے متوجہ ہوتا ہے. حضور قلب کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی تمنا اس کے دل میں موجود ہوتی ہے اور وہ نماز کے بارے میں بڑا ہی چوکنا اور بڑا ہی ہوشیار ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر مومن و مسلمان اور منافق کے اندر یہی فرق ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اللہ کے ذکر سے کنی کھا کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, اور مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں مستغرق ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے اس سے مومن کا دل جو ہے شاداب ہوتا ہے اور منافق کا دل موسیقی اور آلات موسیقی سے جڑا ہوتا ہے. منافق کو ہر قسم کی فحاشی کی باتیں بڑی ہی پسند آتی ہیں اور مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد کے اندر اس انداز میں منہمک ہوتا ہے کہ اس کی تمنا ہوتی ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو میں بستر سے اچھل کے فجر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے بھاگ نکلوں, ظہر کا وقت ہو میں دکان کو چھوڑ کے مسجد کے اندر پہنچ جاؤں, عصر کا وقت ہو میں گرائی کو چھوڑوں اور نماز کو ادا کرنے کی فکر کروں, مغرب کا وقت ہو تو میں فوراً سے پہلے ایوننگ واک کو معطل کر کے عصر کی نماز کے بعد میں باغ جناح میں پہنچا. میں چکر کو لگا رہا تھا, حی علی الصلاح کی آواز سنی میرا دل بے قرار ہو گیا, حی علی الفلاح کی پکار نے میرے دل کے اوپر بے چینی کو پیدا کر دیا. حضرات گرامی قدر یہ ایمان کی علامت ہے کہ حی علی الصلاح کا مطلب بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے اور حی علی الفلاح کا مطلب بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے. حضرات گرامی قدر یہ تو فرض نماز کی کیفیت ہے جو ایمان کی علامت ہے, جو ایمان کی معراج ہے, جو ایمان کی انتہا ہے, جو ایمان کے عروج کا نام ہے. لیکن حضرات گرامی قدر جو ولایت ملتی ہے وہ فقط فرضوں کے ساتھ نہیں ملتی. فرائض سے ایمان تو ملتا ہے, تقویٰ تو ملتا ہے, لیکن ولایت جس میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے فقط فرضوں کے ساتھ نہیں ملتی, اس کے ساتھ سنن رابطہ, سنن راتبہ اور جو ہماری سنت موقدہ ہے اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی ضروری ہے. حضرات گرامی قدر بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں اور بڑے ہی واللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور بڑے ہی واللہ والے بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت موقدہ کے ساتھ ساتھ 2 مزید نمازوں کو عطا کرنے کا شرف عطا فرما دیا. حضرات گرامی قدر جو اشراق کی نماز کو ادا کرنے والے اور جو شب زندہ دار ہیں, تہجد گزار ہیں, حضرات گرامی قدر ان کے عروج کا کیا کہنا, ان کی للہیت کا کیا کہنا اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے راستے کا کیا کہنا. حضرات گرامی قدر بیوی بچے تو ہر کسی کے ہوتے ہیں, ضروریات زندگی تو ہر کسی کی ہوتی ہیں, ہوائی ضروریات بھی ہر کسی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں, پیشاب اور پہاننے کی احتیاج بھی ہر کسی میں موجود ہوتی ہے, بھوک اور پیاس کی تمنا بھی ہر دل میں ہوتی ہے, بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کی تمنا بھی ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے. لیکن حضرات گرامی قدر وہ کتنے خوش نصیب ہیں اور کتنے وہ عظیم لوگ ہیں, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ جن کی راتیں حالت سجدہ میں گزرتی ہیں اور جن کی راتیں حالت قیام میں گزرتی ہیں, جن کو بستر کی محبت جو ہے اپنے اندر جذب کرنے کی بجائے اللہ کی محبت جو ہوتی ہے ان کو بستر سے اٹھا کر بارگاہ رب العالمین میں کھڑا کر دیتی ہے. حضرات گرامی قدر انہی مومنوں کی ضیافت طبع کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا, کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, کہ اللہ کی محبت کے اندر جو غرق لوگ تھے, کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی اور راتوں کو اٹھ کے وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون, اور جب صبح کا وقت آتا تھا تو غرور پارسائی میں مبتلا نہیں ہوتے تھے, زہد کے احساسات کے اندر جو تھے جذب نہیں ہوتے تھے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہوتے تھے
اللہ تو بہت بڑا ہے، میری نماز تو بہت چھوٹی تھی، اللہ تو بہت بڑا ہے، میری عبادت تو بہت کھوٹی تھی، اللہ تو بہت بڑا ہے، میری عبادت کے اندر تو کئی طرح کی کمزوریاں تھیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب سحری کا وقت آتا ہے وہ رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کو طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ مومن و مسلمان کی شان ہے۔ اور مومن و مسلمان اس شان کا اظہار فقط ایک رات میں نہیں کرتا، فقط ایک صبح میں نہیں کرتا، بلکہ ساری زندگی اس کی تمام تسلسل اسی انداز میں گزرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے، رازی ہو غزالی ہو، اسے پتہ ہوتا ہے، رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اسے پتہ ہوتا ہے اگر میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو مجھے اس کی بارگاہ میں آنسوؤں گرانا پڑے گا۔ اسے پتہ ہوتا ہے اگر میں نے رب کو راضی کرنا ہے تو مجھے اس کے سامنے سسکنا پڑے گا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی قربت کو اختیار کرنا ہے تو مجھے اس کی یاد کے اندر آنسوؤں گرانا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تہجد کو نفل رکھا، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ساری زندگی اس کے اوپر دوام کے ساتھ قائم و دائم رہے۔ اللہ نے اس کو آپ کے اوپر لازم فرما دیا تھا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمانے والے ہیں، اس لیے آپ راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نماز کو ادا کیا کریں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی تہجد کا انداز کیا تھا؟ جب آپ تہجد کی نماز کو ادا کرتے تھے تو آپ کے سینے میں سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں، آپ کے سینے سے اس طرح کی آوازیں آتی تھی جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کا شور ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا عالم کیا تھا کہ آپ تہجد میں کئی کئی پاروں کو ادا کر دیا کرتے تھے۔ اور تہجد یہ صلحاء کا طریقہ ہے، انبیاء کی روش ہے۔ جب ساری کائنات سوئی ہوتی ہے تو بندہ یہ مومن و مسلمان انبیاء کے راستے پہ چلتے ہوئے تہجد کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جتنی ایمان کی قوت زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی قیام کی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت جو ہوتی ہے وہ پیروں پہ ورم بھی نہیں، پیروں کو ورموں کو دیکھ کے بھی نہیں اس کا شوق بجھتا۔ اللہ کی محبت جو ہوتی ہے وہ گھٹنوں کی درد کے ساتھ بھی اس کا احساس نہیں بجھتا۔ مشقت کے باوجود بھی اس کے اوپر جو ہوتی ہے محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ کیا بیوی بچوں کی محبت مجھے مارکیٹوں میں تجارت میں آمادہ نہیں کرتی؟ کیا بیوی بچوں کی محبت مجھے کسب حلال کے اوپر آمادہ نہیں کرتی؟ کیا اپنے متعلقین کی ضروریات کو پورا کرنے کا جذبہ مجھے سامان تجارت کی خرید و فروخت کے اوپر آمادہ و تیار نہیں کرتا؟ جس نے سب کچھ دیا، جس سے پکڑنے والے ہاتھ بھی دیے، چلنے والے قدم بھی دیے، سوچنے والا دماغ بھی دیا، دل بھی دیا، احساسات بھی دیے، کیا اس کی محبت جو ہے وہ میری مشقت کے اوپر غالب نہیں آ سکتی؟ حضرت رسول اللہ کو اللہ سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محبت کو دیکھ کر، آپ کے انہماک کو دیکھ کر کہ پوری پوری رات آپ کا دل کیا کرتا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہی رہیں، تو اللہ نے حضرت مدثر و مدمل کو کہا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پیارے، پوری پوری رات نہ کھڑے ہوا کرو، قم اللیل الا قلیلا، رات کھڑے تو ہو مگر کچھ کم کھڑے ہوا کرو۔ اللہ کو بھی پیار تھا، اللہ کو بھی آپ کی عبادت بڑی پسند تھی، اللہ کو بھی آپ کی محبت کا غلبہ بڑا ہی پسند تھا۔ اللہ نے کہا نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف یا کچھ کم کھڑے ہوا کرو پیارے۔ اور پھر اللہ کو پھر مزید پیار آیا، او زد علیہ، اور کبھی دل کرے نصف رات سے کچھ زیادہ بھی کھڑے ہو جایا کرو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو جو ہے ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ حضرات گرامی قدر، تہجد اور نوافل یہ انسان کو قربت الہی کے اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو اس مقام کے اوپر لے جاتے ہیں کہ جہاں پر حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور قدم بن جاتا ہوں جس سے بندہ مومن چلتا ہے، اور آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے،
اور پھر ارشاد ہوا مومن کی فراست سے ڈر جاؤ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نورانیت کا یہ مقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا یہ مقام اگر حاصل ہوتا ہے، شب زندہ داری سے حاصل ہوتا ہے، تہجد گزاری سے حاصل ہوتا ہے، اشراق کی نماز کو ادا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو فجر کے وقت بستر میں لیٹا ہوا ہے۔ کیا بندہ ہے؟ ایک بندہ ہے جو نماز کو گھر میں پڑھ رہا ہے، ایک بندہ ہے جس کا ایمان اس کو اٹھا کے مسجد میں لے کے جا رہا ہے، ایک بندہ ہے جس کا ایمان اس کو اذکار مسنونہ کی رغبت دلا رہا ہے، اور ایک بندہ ہے جس کا ایمان اس کو اذکار مسنونہ کے کرنے کے ساتھ ساتھ اشراق کا پابند بنا رہا ہے۔ امی قدر پھر کیا ہوتا ہے؟ اشراق کے نوافل کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 360 جوڑوں کے صدقے کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں، اور جس کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو چکا ہو، کیا اس کے اوپر عافیت کا نزول نہیں ہوگا؟ کیا اس کے اوپر رحمت باری کا نزول نہیں ہوگا؟ حضرات گرامی قدر، نماز اور نفلی نماز کی ادائیگی انسان میں اس صلاحیت کو ودیت کرتی ہے کہ جو بندہ عبادت کے طور پہ نماز کو ادا کرتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فحشی سے بھی دور لے جاتا ہے، منکرات سے بھی دور لے جاتا ہے۔ فحش کام اس کے دل کے اوپر گراں ہو جاتا ہے، فحش کام اس کے دل پہ بوجھل ہو جاتا ہے۔ زنا تو بڑی دور کی بات ہے، زنا کے مقدمات بھی اس کو چپتے ہیں۔ غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی اوپر، اس کے چہرے کے اوپر نگاہ ڈالنا بھی اس کو چبھتا ہے۔ ضمیر کی قوت بھی زندہ ہو جاتی ہے، نفس امارہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی لو لگ جاتی ہے۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ حسین چہروں کی محبت اس کے اوپر غلبہ پا لے، پھر رب تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہر چیز کے اوپر ہو جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر اللہ کے پجاری ہوتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن مومن کی محبت اللہ کے ساتھ بڑی ہی شدید ہوتی ہے، وہ اس کی محبت کے اندر گم ہوتا ہے، اور اس کی محبت جو ہوتی ہے اس کے اعصاب پہ چھائی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور میں نے پچھلے جمعے پھر آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ معاملہ پھر حقیقت تک نہیں رہتا، پھر خوابوں کے اندر بھی اسی کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، خوابوں کے اندر بھی اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ایک تمنا اور طلب ہوتی ہے۔ یہ طلب انسان کو اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے، یہ طلب انسان کو اس مقام پہ لے جاتی ہے کہ جب تکلیف آتی ہے، جب اضطراب آتا ہے، جب جھٹکا لگتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے، جب گاڑی کے ایکسیڈنٹ کے امکانات ہوتے ہیں، جب کوئی نقصان ہوتا ہے، فوراً سے پہلے زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، فوراً سے پہلے انا للہ، بسم اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس کی صدائیں انسان کے قلب سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ زلزلے کے دوران انسانوں کے ایمانوں کا جائزہ لینا اور لے لیجئے۔ زلزلہ جھٹکا لگے کہے گا کوئی کہے گا کوئی کس طرح کی باتیں کرتے کہیں بھاگیں گے، اور جو مومن و مسلمان ہوگا کہے گا اللہ اکبر، استغفر اللہ، اس کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلیں گے۔ یہ جو مسلسل ذکر کا ایک چکر ہے، اور مسلسل ذکر کا چکا اور پہیہ جب چلتا ہے تو وقت آخر پھر وہی آتا ہے کہ حضرات گرامی قدر، میں نے اپنی زندگی کے اندر کئی ایسے مسلمانوں کی باتیں دیکھی اور سنی ہیں، مشاہدہ کیا ہے، آخری وقت ہے، دل کا اٹیک ہو چکا ہے، سانسوں کے تنفس میں رکاوٹ آ چکی ہے، سانس اکھڑ چکے ہیں، لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ یہ اس چکے کا نتیجہ ہے، یہ اس پہیے کے چلنے کا نتیجہ ہے۔ جب ذکر کا پہیہ چلتا رہتا ہے تو انسان کے تحت الشعور کے اندر بھی ذکر کی محبت جو ہے غلبہ پا لیتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو حالت بے ہوشی کے اندر بھی اور نزا کی گھڑیوں کے اندر بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں،
اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو پوری زندگی کے اعمال ہوتے ہیں، جو پوری زندگی کی سوچ و فکر کا پہیہ اور دھارا ہوتا ہے، وہ انسان کو اس مقام پہ لے آتا ہے کہ آخری وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کلمہ توحید کو ادا کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایسے بھی نیک لوگ گزرے کہ جن کو کلورو فارم بھی سنگھایا گیا، وہ پھر بھی سورہ ملک کی تلاوت کرتے رہے، اور ایسے بھی نیک لوگ گزرے کہ جن کو بے ہوشی کی حالت میں جب ہوش آیا تو ان کی زبان کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت جاری تھی۔ یہ چیز کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ چیز تہجد گزاری سے حاصل ہوتی ہے، یہ چیز شب زندہ داری سے حاصل ہوتی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، پھر وہی الفاظ جو انسان کی سوچ و فکر کو جلا دیتے ہیں، اور وہی الفاظ جو انسان کو اللہ کی قربت کا راستہ دکھلاتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈر جاؤ، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نماز کی ادائیگی میں مداومت کو اختیار کرنے کے بعد نوافل کو ادا کرنا، جہاں یہ فحاشی سے بچانے کا ذریعہ ہے، جہاں یہ منکرات کو روکنے کا ذریعہ ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو طلب کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے 2 مقامات پہ یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ کی مدد کو طلب کیا کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صابر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے، صابر جو ہوتا ہے وہ ہر مشکل کا ہندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کے لیے مادہ و تیار ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے ایک تو مجھے صبر کرنا پڑے گا، دوسری بات یہ ہے مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے روشنی کی دوسری علامت۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ اندھیرے میں جا رہے ہوں، فوگ میں جا رہے ہوں، تو گاڑی کی 2 ہیڈ لائٹس کا ہونا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے۔ وہ ہیڈ لائٹس کو کئی لوگ پیپر لگا کے جناب یلو لائٹس بنا لیتے ہیں، اور ان کے بعد فوگ کا مقابلہ کرنے میں بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی کے اندھیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 بڑی لائٹوں کی ضرورت ہے، ایک صبر کی لائٹ کی ضرورت ہے اور ایک صلاۃ کی لائٹ کی ضرورت ہے۔ ادھر صبر جو ہے وہ اندھیروں کا سینہ چیرتا ہے، ادھر نماز جو ہے وہ اندھیروں کا سینہ چیرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، بڑے ایسے بندے دیکھے اللہ کے حکم پہ عمل پیرا تھے، جب تکلیف آئی فوراً سے پہلے مسجد میں پہنچے، 2 رکعت نماز کو ادا کیا، اللہ سے مدد کو طلب کیا، یہ عمل روٹین کے ساتھ کرتے رہے۔ اور حضرات گرامی قدر، زندگی میں ایسے لوگوں کی زیارت کا بھی موقع ملا، زندگی میں ایسے لوگوں کی زیارت کا بھی موقع ملا کہ جنہوں نے حالت ابتلا میں اور حالت مصیبت کے اندر صفوں کے اندر سے گزرتے ہوئے ہر صف کے اوپر 2 نفلوں کو ادا کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کو طلب کرتے رہے، مسجد میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ جب باہر نکلے تو اللہ نے ان کے اوپر اپنے فضل عظیم کا نزول فرما دیا، ان کے اوپر اپنے کرم عظیم کا نزول فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر مجھے ایک شخص کی بات یاد آ رہی ہے اور اس کی بات کو سنا کر اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، ایک بندہ جو شیطانی اثرات کے اندر مغلوب تھا اور جنات اور سائے کی حرکت نے اس کو بڑا مجروح کیا ہوا تھا، وہ بیت اللہ الحرام کے اندر آب زمزم کو پی رہا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا اور ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، اللہ اس جن کے شر سے مجھے محفوظ کر لے، اللہ اس جن کے شر سے مجھے بچا لے، اللہ اس سائے کی حرکت سے مجھے باہر نکال لے۔ اللہ کے کرم عظیم کا نزول ہوا، وجود میں ارتعاش پیدا ہوا، اللہ نے بندہ مومن و مسلمان کو وہاں اس شر سے رہائی نصیب کر۔ حضرات گرامی قدر، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر حقیقی کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کچھ گزارشات نماز کے حوالے سے ہوئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں کچھ گزارشات قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد جو قرآن مجید کے بعد مخصوص اذکار کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد احادیث طیبہ میں آنے والے اذکار کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ کی گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے، ہم سب کو تہجد گزار اور اشراق کی نماز کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بڑے شرف کی بات ہے، اور اللہ کے ذکر کی اس شرف کی بلندی پر پہنچنے کے لیے نمازیں، جو فرض نمازیں ہیں، ان کو ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دنیا کے اندر تقریباً نیک اعمال میں سے فرض نماز کو اس کے اوقات پہ ادا کرنا یہ اچھے ترین اعمال میں سے ایک ہے، اور حضرات گرامی قدر ایمانیات میں اس کا درجہ انتہائی بلند ہے۔ کئی لوگ نمازوں کو تلف کرتے ہیں، وہ بے ایمانی کے راستے پہ اور نفاق کے راستے پہ چل نکلتے ہیں۔ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی اکابر علماء اہل سنت اس شخص کی نماز جنازہ کو ادا کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتے تھے جو فرائض کا تارک ہوتا تھا۔ فرض کو ترک کرنا یہ در حقیقت نفاق کی علامت ہے، یہ بے ایمانی کی علامت ہے۔ حضرات گرامی قدر، نماز فرض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو سنت موقدہ ہیں ان کو ادا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، یہ مومن و مسلمان کی شان ہے۔ ایمان کا ایک درخت ہے، اس کے اوپر سبز ٹہنیاں اور پتے ہیں، یہ پتے یہ سنتیں ہیں، یہ نوافل ہیں۔ اگر ان نوافل کو ہٹا دیا جائے، ان سنتوں کو ہٹا دیا جائے، تو ایمان کا درخت جو ہے وہ بغیر پتوں کے اور بغیر شاخوں کے کتنا عجیب نظر آئے گا۔ اس درخت کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نوافل کو اور سنتوں کے اوپر جو ہے تاکید کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ دو اہم امور کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارا ملک ایک اسلامی فلاحی جمہوری ملک ہے، اس کی بنیاد کلمہ طیبہ کے اوپر رکھی گئی تھی، لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے علماء اسلام اپنے محدود وسائل کی وجہ سے پاکستان کی سیاست پہ غلبہ حاصل نہ کر سکے، اور پاکستان کی سیاست پہ بالعموم جاگیرداروں، سرمایہ داروں کا جو ہے غلبہ بھی ہے اور قبضہ بھی ہے، تسلط بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ الیکشن انتخابات کے اندر سرمایہ کاری کی جو تقاضے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور علماء دین اکثر جو ہیں مڈل کلاس سے بلانگ کرنے کی وجہ سے ان تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اس کے باوجود ہر چیز کے اوپر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی کلچر کے اوپر سمجھوتا کرنے کی کوئی گنجائش وجود نہیں۔ اس حکومت کے آنے کے بعد جو کچھ ہم ملک میں ہوتا دیکھ رہے ہیں، یقیناً وہ ہر بندے کے لیے انتہائی ابتلا کا باعث اور تکلیف کا سبب ہے۔ باقاعدہ طور کے اوپر تعلیمی اداروں اور شہر شہر گلی گلی موسیقی کے عنوان کے اوپر 2 مہینے تک کمپٹیشن کروانا، اور ضلعی لیول کے اوپر، ڈویژنل لیول کے اوپر، صوبائی لیول پر انعامات کی تقسیم، اس بات کو کسی بھی طور پہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے یہ ملک اگر حاصل کیا، للہیت کے لیے حاصل کیا، طہارت کے لیے حاصل کیا، تزکیے کے لیے حاصل کیا، اگر اس ملک کے اندر ناچ گانے کو پروموٹ کیا جائے گا تو یہ بات ملک کے دینی غیرت رکھنے والے لوگ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ دوسری بات مولانا ابو بکر معاویہ کے کیس کی ہے، جن کے اوپر 3 طرح کے کیسز بنائے گئے، اور ہر کیس جو تھا اپنے اندر سکم رکھتا تھا، اور ہر کیس کے اندر بنیادی طور کے اوپر کئی کمزوریاں موجود تھیں۔ ایک کیس تو اس قدر ظالمانہ تھا کہ باقاعدہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر ان کو لے کر ان کے اوپر برائی کا پرچہ کیا گیا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ باقاعدہ ان کی ذات کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، زنا ہو یا عمل قوم لوط ہو، اس کا ارتکاب کرنے والا کسی روح رعایت کا حقدار نہیں، اس کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ زناکار اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور شادی شدہ اس کو رجم کی سزا ہے، اور عمل قوم لوط کا مرتکب چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو یا شادی شدہ ہو، دونوں صورتوں میں سزائے موت کا حقدار ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، جہاں پر بدکرداری ایک سنگین نوعیت کا جرم ہے، وہاں پر اسلام میں تہمت ترادی کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے اور اپنے دعوے کو ثبوت کرنے کے لیے 4 گواہوں کو لے کے نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کے اوپر 80 کوڑوں کی سزا کا حکم دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، اس ملک کے اندر ہمارے حساس ادارے اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی بجائے فرقہ وارانہ تقسیم کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس سے معاشرے کے اندر بدعنوانی، بے انصافی کے چلن کے پرموٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ کشیدگی اور طبقاتی کشمکش کے امکانات بھی بڑھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اپنے مطالبے کے اوپر قائم ہیں، ہم عدالت کے ساتھ انصاف کی امید رکھتے ہیں،
اور پولیس نے اس بات کا معاہدہ کیا تھا گزشتہ ہفتے کے اندر کہ ہم اس حوالے سے عدالت کو جو معاملات تفویض ہوں گے اس کو میرٹ پہ حل کیا جائے گا، لیکن رات ایک باری پھر ایک پوسٹ لگا دی گئی، عدالتی فیصلے سے قبل ہی مولانا بکر معاویہ کو مجرم قرار دینے کی غلط جسارت کی گئی۔ حضرات گرامی قدر، اس ملک میں انصاف کا حقدار جو ہے ملک کا ہر شہری ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ہر بندے کو انصاف ملنا چاہیے۔ لیکن اگر اس ملک کے اندر انصاف فرقہ وارانہ بنیادوں پہ تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے گی یا طبقاتی بنیادوں پہ تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ امیر انصاف کو ہریس سکتا ہے یا کوئی خاص مسلک کا بندہ سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے انصاف کو ہریس سکتا ہے، تو ہم اس پالیسی کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ ہم انشاءاللہ امن کے لمبردار ہیں، انصاف کے لمبردار ہیں، اور ملک میں کسی قسم کی بے انصافی کو قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو ہماری شرافت کو کمزوری سمجھتے ہیں وہ سن لیں کہ انشاءاللہ نہ جھکے ہیں، نہ بکے ہیں، اور نہ ہی کسی ظلم کے مقابلے کو پس سر نگو ہوئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید نے بھی ظلم اور بربریت کا مقابلہ کیا، ہم بھی انشاءاللہ ظلم اور بربریت کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ بات آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اپنے حقوق کے حوالے سے حساس اور بیدار ہونا پڑے گا، اور آپ کو بھی ظلم کے سامنے سینہ صبر ہونا پڑے گا، اس لیے کہ یہ بات درست ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ قیام امن و انصاف کے لیے پولیس اور انتظامیہ جو ہے اس کے سامنے حق کے مطالبے کو کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا حق بات کو کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق کا پھریرا لہرائے گا، اور وہ لوگ جو ملک کو طبقاتی کشمکش کی نظر کرنا چاہتے ہیں اور فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر انصاف کے عمل کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ذلیل و خوار بھی ہوں گے، شرمندہ اور رسوا بھی ہوں گے، چاہے کتنے بڑے اثر رسوخ والے بھی ہوں۔ میرے اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے، اور اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو وائلیٹ کیا تو ان بطش ربک لشدید، پھر ہماری بد دعائیں ہوں گی اور تمہارا انجام بد ہوگا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔